لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال في موضع آخر وضروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ سب کا ذکر کر کے دیکھا رب کا ذکر کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ بزرگان محترم اس وقت اگر آپ دنیا کا ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک اگر معائنہ کریں گہرائی سے نظر ڈالیں اور سوچے کہ آج جہاں پر ہم ہیں جہاں پر ہم کثیر تعداد میں ہیں یا جہاں پر پورا ملک ہمارا ہے جہاں پر اسلامی کنٹریز جو اپنے آپ کو اسلام کا نام لے کر جو ہے چلا رہی ہے ہر جگہ ہر علاقے اور ہر خطے کے اندر ایک نظارہ آپ کو دکھائی دے گا کہ ویسے تو اگر دیکھا جائے اس وقت ساری دنیا جو ہے ہاہاکار کا شکار ہے پریشانیاں مصائب آلام کچھ تو وہ ہیں جو انسانوں کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور کچھ وہ ہے جو آسمان سے لگاتار اولوں کی طرح برس رہے ہیں اگر نظر جو ہے ہماری ان حالات کے اوپر ہوگی تو ہم سمجھ سکیں گے کہ جہاں ہم ہیں وہاں پر بھی پریشانی ہے جہاں نہیں ہے وہاں پر بھی پریشانی ہے اور پریشانی ایک نہیں ہے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں اور دنیا جب سے بنی ہے دنیا کے اس سٹیج کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر قومیں جو دنیا کے اندر آئی ہے ان تمام کے ساتھ بھی کیا ایسے حالات دنیا کے اندر پیش آتے رہے ہیں اور دنیا کے اوپر یہ مصائب یہ آلام یہ پریشانیوں کا سلسلہ کیا گزشتہ زمانے میں گزشتہ اقوام کے اوپر بھی آتا رہا ہے ہم ذرا اس کا موازنہ کریں گے تو ہم کو دو چیزیں نکل کر ہمارے سامنے آئے گی
مسلمان کا جو کچھ ہے وہ قرآن، حدیث، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان اگر ان ساری چیزوں پر نہیں ہے یا اس میں کمی کسر رہتی ہے تو بزرگوں اور دوستوں پھر مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اور یقین کامل اور عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، قبر، حشر وغیرہ جتنی چیزیں ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ والیوم الآخر قدرہ خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ساری کے ساری چیزوں کے اوپر کما حقہ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر جو ہے بزرگوں اور دوستوں یہ سمجھنا کہ دنیا کا جینا اور جی کر چلے جانا اور آخرت میں کیا ہے اس کا کوئی ہمارے سامنے وکلپ نہیں رہ جاتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو سب سے پہلے یہ موازنہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنا ہے کہ آج جن مصائب کا شکار ہم ہی نہیں بلکہ ساری دنیا، لیکن اس کے اندر امت مسلمہ خاص طور سے جن مصائب اور آلام کا شکار ہے، کیا گزشتہ اقوام کے اندر بھی یہ مسائل موجود تھے؟ اس کا موازنہ اگر ہم کریں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ اگر گزشتہ اقوام کے اندر بھی، اور واقعتاً ہوا ہے، گزشتہ قوموں کے واقعات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائے ہی اس لیے ہے، ہماری اور آپ کی طاقت قوت حیثیت تو بہت کم ہے، ہماری اور آپ کی طاقت قوت اور عمریں تو بہت کم ہیں۔ گزشتہ اقوام کے اندر ایسے لوگ، ایسی قومیں دنیا کے اس اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئی ہے جن کا دبدبہ شاہی دنیا کے اس خطے سے لے کر اس خطے تک، دنیا کے چہار جانب میں ان کا دبدبہ، رعب اور ان کا ڈر اور خوف جو ہے بیٹھا ہوا تھا، لوگ سہم جاتے تھے گھروں میں رہ کر۔ لیکن دوسرے ہی پل جب ہم ان کا جو ہے ابتدا، درمیان اور اس کا آخر، یعنی شروعات اور درمیانہ اور آخری کا حصہ جب دیکھتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دندنانے والی قومیں، وہ طاقت و قوت کا غرہ اور غرور کرنے والی قومیں، اور وہ جو دنیا کے اندر اپنا ایک رعب دنیا والوں کے اوپر جو ہے ڈالا کرتی تھی، وہ قومیں وہ اپنے وقت پر آئی، دندنائی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈور تنگ کی ہے پھر ان کا جو ہے دنیا کے اندر، قرآن نے کہا کأنہم خشب مسندہ، پھر وہ ایسے بھی ہوئے نخل خاویہ، قرآن نے بڑی اچھی تعبیر بیان فرمائی کہ پھر وہ دبدبہ شاہی رکھنے والی قومیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی تو پھر وہ قوموں کا حشر ایسا ہوا جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے بن گئے ہو۔ کیا تھا قوم عاد اور قوم ثمود کا دبدبہ؟ طاقت کیا تھی؟ قوت کیا تھی؟ عمریں کیا تھی؟ آپ قرآن حدیث کے قریب آئیے، قرآن حدیث کے مجلسوں کے اندر بیٹھیے، علماء کی مجالس کے اندر بیٹھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ قومیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا تنحتون الجبال بیوتا فارہین، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی پوروں سے، یعنی انگلیوں سے وہ پہاڑ کو کرید کر گھر تعمیر کر لیا کرتے تھے۔ تنحتون الجبال بیوتا فارہین، آج تو ایسا کوئی مرد مجاہد نظر نہیں آتا، کوئی ایسی طاقت و قوت کا مالک نظر نہیں آتا، ان کی طاقت اور ان کی قوت اور آج کا جو ہے آج کے زمانے کا انسان، دونوں کا موازنہ کرے تو کوئی پاسنگ ہی نہیں بیٹھتا ہے۔ ہم اور آپ ان کے کسی پاسنگ میں نہیں بیٹھتے۔ ہمارا تو مسئلہ اتنا کمزوری کا ہے، سردی اور زکام آ جائے تو ہماری مسجد جو ہے ویران ہونے لگتی ہے یا ہماری جماعت چھوٹ جاتی ہے۔ اگر ذرا سا کوئی مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے تو ہم اپنے گھر کو عافیت خانہ سمجھ کے باہر نکلنے ہی کو جو ہے مصیبت سمجھتے ہیں۔ وہ قومیں ایسی تھی کہ پہاڑوں کو کرید کر وہ گھر بنا لیا کرتی تھی، تو ان کی طاقت اور قوت کا کوئی انداز ہے کیا؟
کتنا اللہ نے ان کے اوپر اس لائن سے مہربانی کی تھی. ہم تو جی سی بی کا استعمال کر کے جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، وہ بغیر جے سی بی کے وہ سب کچھ کر لیا کرتے تھے. لیکن انجام کار کیا ہوا؟ میں جس نقطے کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ کیا تھے، ان کی طاقت کیا تھی، قوت کیا تھی، وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا تھا. لیکن انہوں نے جو غلطیاں کی، انہوں نے جو بے اعتدالیاں کی، وہ جو اپنی طاقت کے غرے میں دوسروں کے اوپر ظلم، تشدد، دوسروں کے ساتھ نا انصافی، نا برابری اور غیر مساواتی معاملہ کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گناہوں کی پاداش میں پھر ایسا پکڑا اور ایسا ان کو جو ہے لوز کیا اور ایسی سختیاں ان پر آئی کہ قرآن مجید کی آپ جو ہے تفسیر اور علماء کی مجلس میں سنیں گے کہ پھر ان کا جو ہے دنیا کے اندر نام ہی باقی نہیں رہا. ساری طاقت اور قوت ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کسی کو ہوا کے ذریعے سے ڈھیر کر دیا، کسی کو پانی کے ذریعے سے ڈھیر کر دیا، کسی کو جوؤں کا جو ہے عذاب دے کر ہلاک کر دیا، کسی کو مسخ صورت کا عذاب دیا، بندروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے، وہ جو ہے سوروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے، کسی پر آسمان سے پتھر برسے، کسی پر آسمان سے آگ برسی، کسی کے لیے زمین جو ہے وہ شک ہو گئی، اور مختلف انداز اللہ نے ان پر عذابات کے قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے. میں جس نقطے کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ طاقت اور قوت کے مالک، وہ جائیداد اور املاک کے مالک، مال اور خزانوں کے مالک اللہ نے ان کو بنایا ہے. لیکن جس نقطے کے اوپر اللہ نے ان کو جمع کرنے کے لیے انبیاء بھیجے تھے، وہ انہوں نے اپنی زندگی میں انبیاء علیہم السلام کی ساری تعلیمات کو نہ صرف بھلایا بلکہ اس کے خلاف تمرد اور عصیان کے ساتھ پیش آئے. نتیجہ یہ ہوا آج عذاب کی شکل وہ نہیں ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استدعا کی کہ میری امت کو یکسر ہلاک نہ کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو سن لیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو دنیا کے اندر عذابات کے معاملات تھے، جو عذاب کی شکلیں تھی، اس کے اندر بھی دنیا کے اندر جو ہے ہم کو تبدیل ہوتی ہوئی وہ نظر آئی. دوسری قوموں کے مقابلے میں امت مسلمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عذابات مقرر نہیں فرمائے، لیکن عذابات کی شکلیں آج بھی موجود ہیں. وہ کسی نے کہا ہے کہ حشر پر موقوف ہی کیا، زندگی خود جو ہے گناہوں کی سزا دیتی ہے. عدل و انصاف حشر پر موقوف کیا، زندگی خود ہی گناہوں کی سزا دیتی ہے. زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں اور آ رہے ہیں. دیکھیے آپ، کہیں حکومتوں کی طرف سے، کہیں خاندان میں، کہیں قبیلے میں، کہیں آپس میں چپکلش، کہیں گھروں کے اندر پھوٹ، یہ بھی عذابات کی شکل ہے. ایک نقطۂ نظر کے اوپر امت مسلمہ جمع نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر عذاب اور کیا ہوگا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا اور جن لوگوں نے آپ کی آواز پر، آپ کی بات پر لبیک کہا، اذا قضى الله ورسوله ان يكون امرا، جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو پھر اب کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ اس کے اوپر جو ہے عمل درآمد کرنے کے لیے وہ بالکل اس کے لیے ان کے لیے لازمی ہو جاتا ہے. اب یہاں جو ہے ہم غور کریں کہ ہمارے ساتھ آج دنیا کے اندر جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں،
وہ سب جو ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ان قوموں نے اللہ کے ساتھ تمرد عصیان کیا، ان قوموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کی، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے گستاخیاں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے اعمال کی بنیاد پر ہلاک کیا۔ آج امت مسلمہ کے اندر وہی گناہ اور وہی پرانی ریت اور وہی جو ہے اسباب زوال اور پستی کے احوال وہی دہرائے جا رہے ہیں، جس کی بنیاد پر بزرگ اور دوستو ہمارے لیے کوئی جگہ ایسی جو ہے نظر نہیں آتی جہاں پر جو ہے امت مسلمہ سکون کی حالت میں نظر آ رہی ہے۔ اس سے نکلنے کا، اس سے باہر آنے کا ذریعہ کیا ہمارے پاس ہمارے نبی، ہماری کتاب، ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول علیہ السلام نے ہمیں کچھ سبق دیا ہے؟ تو یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر امت مسلمہ قرآن سے اپنی دلچسپی بڑھائے، حدیث رسول کی تعلیم کو حاصل کرے، یہ مساجد کی تعلیمات پر اور یہ علماء کی مجالس کے اندر یہ اگر آئیں تو ان کے سمجھ میں یا ان کے سامنے وہ باتیں آئے گی جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے اچھے بھی آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے برے بھی آتے ہیں۔ سرنڈر کرنا پڑے گا امت کو، جہاں ہے وہاں سے نکل کر فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگانی پڑے گی۔ اگر وہ آج کسی چھوٹی برائی کے اندر مبتلا ہے تو وہ اس کو چھوڑ کر اس کو اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ میری زندگی کا یہ عمل میرے نبی کے عمل سے میل کھاتا ہے یا نہیں۔ جب اس طریقے سے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، قرآن کہہ رہا ہے کہ اتباع رسول لازمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقے سے امت کی تربیت فرمائی، دو طریقے سے امت کی تربیت فرمائی۔ ایک تو ہے اعمال حسنہ کی طرف بڑھنا، اچھائیاں کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، حسن کردار کو عمل میں لانا، کسی کے ساتھ کوئی بے انصافی نہ کرنا، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے بہن ہو، چاہے والدین ہو، چاہے ہمارے محلے باڑی کے لوگ ہو، یا امت مسلمہ ہو یا امت غیر مسلمہ ہو، ہر ایک کے ساتھ جو ہے اسلامی احکام کا برتاؤ عمل میں لانا۔ دوسرا ہے جس کو دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے کہ بھئی اگر اللہ کے نبی نے نماز کا حکم دیا ہے تو 5 وقتہ نمازیں میری ہو، اللہ کے نبی نے اگر قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا ہے تو 5 وقتہ جو ہے نمازوں کے ساتھ ساتھ میرے قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہو، میں جو ہے سود بیاج اور بینک کے بیاج بٹوں سے بھی بچ رہا ہو، میں غلط بیانی سے بچ رہا ہوں، میں سود سے بچ رہا ہوں، میں جو ہے کسی ماں بہن کی طرف نظر دوڑانے سے بچ رہا ہوں، میں اپنے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے لیے بغض حسد سے میرا سینہ پاک ہو۔ اگر یہ حسنات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے تو ایک طرف سے جو ہے حسنات کو قبول کرنے کی تربیت فرمائی، اور دوسری طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، قرآن نے ڈنکی کی چوٹ پر کہا ہے برائیوں سے بچو گے اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ اب دو چیزیں ہیں تربیت کے تعلق سے، اللہ کے نبی نے ایک تو برائیوں سے بچنا قرآن نے بھی حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے، اور اچھائیوں کی ترغیب دینا، اچھائیاں اختیار کرنا، ان دونوں میں سے سب سے اہم چیز برائی سے بچنا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے برائی سے نہیں بچتا، ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے برائی کرنے سے نہیں بچتا، ایک آدمی جو ہے روزہ رکھتا ہے لیکن برائی کرنے سے نہیں بچتا۔ اللہ کی رحمت کا نزول برائیوں سے بچنے اور بچانے پر ہے۔
اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں برائیوں سے بچنا افضل ترین عمل ہے۔ برائی سے بچنے کا مطلب یہ ہے دوستوں اور بزرگوں کہ اگر میرے اندر شریعت کے خلاف کوئی عمل موجود ہے تو میں اس کو شرعی نقطہ نظر سے اس کو دور کرنے کی کوشش کروں۔ نماز پڑھنا آسان ہے لیکن برائی سے بچنا بندے کے لیے مشکل ہے، اور برائیوں سے نہ بچنے پر قدیم زمانے میں گزشتہ ماضی کے اندر قومیں جو برباد ہوئی ہیں وہ برائیوں کو اختیار کرنے پر ہوئی۔ میں جو بتلانا چاہ رہا ہوں، جس چیز کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ہماری مسجد الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ آج بھی آباد ہو رہی ہیں، مکتب کی تعلیم ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے یہاں مستورات کے اندر بیانات کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، تعلیم و تعلم کے لحاظ سے ہم جو ہے کچھ نہ کچھ اچھائیوں کی تعلیم لے رہے ہیں، لیکن بزرگوں اور دوستوں جو کمی ہم کو نظر آتی ہے وہ کمی یہ ہے کہ میں اپنی عملی زندگی کے اندر برائیوں سے کما حق بچنے کا پریاس اور کوشش نہیں کرتا۔ برائیوں سے بچنا اصل ہے، برائیوں سے بچنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ ہمارے جماعت کے اندر جو نکلتے ہیں اور تعلیم جو کی جاتی ہے، وہ جماعت کے اندر جو تعلیم کی جاتی ہے اس کے اندر یہ تعلیم بھی ہے کہ بھئی جب آپ دن میں جو ہے اپنا پورا جو ہے دن گزار کر رات کو جب آپ لیٹنے لگے تو آپ دن بھر کا موازنہ کیجئے۔ میں صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھا، قرآن کی تلاوت ہوئی الحمدللہ، اس کے بعد میں بازار کی طرف گیا، میرے سے یہ غلطی ہوئی، یہ خطا ہوئی، میرے سے یہ جو ہے گناہ عمل میں آیا، یہ دوسرے نے نہیں، یہ اپنے آپ کو بستر پر لیٹنے سے پہلے 5 منٹ کا وقت نکالیے اور اس میں موازنہ کریں دن بھر کا کہ میں نے نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی۔ اگر نمازیں ہماری پوری 5 ہوئی تو الحمدللہ کہہ دیجئے، اگر نماز چھوٹی ہے تو اس کو دہرانے کا عزم اور آئندہ نہ چھوڑنے کا عزم یہ کر کے جو ہے آپ بستر پر آرام کیجئے۔ پھر دن بھر کا کتنے گناہ ہوئے اور کتنے گناہ نہیں ہوئے، جب اس طریقے سے زندگی، جوان کی زندگی میں، بوڑھے کی زندگی میں، ماں بہنوں کی زندگی میں اس طریقے کی سوچ پیدا ہوگی تو یقیناً اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا، اور آج جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے ان مصائب اور پریشانیوں کا شکار ہم نہیں ہوگے انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہ ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اپنی بیرونی اور اندرونی دونوں ہی جو ہے طریقے کی جو برائیاں ہم میں ہیں اس سے ہم اس کو تیاگ دیں، اس سے دور رہیں، تو یہ انشاءاللہ سبب رحمت کا نزول ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تربیت فرمائی کہ اپنے کلمات کے اندر استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ 2 لفظ ہیں لیکن بڑے قیمتی ہیں۔ بندہ جب اس کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے جو ہے، چونکہ اس کے اندر اللہ سے مغفرت طلب کی گئی ہے، اے اللہ مجھ کو معاف فرما، اے اللہ میری بخشش فرما، اے اللہ میری مغفرت فرما، تو بندہ جب اس طریقے کے کلمات کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، وہ رحیم ذات ہے، کریم ذات ہے، اللہ نے اپنی رحمانیت اور رحیمیت کا جو ہے تعارف کرایا ہے، ساری صفتوں کو ایک مرتبہ بیان فرمایا، لیکن رحمان اور رحیم کا جب جو ہے تذکرہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت رحمان رحیم 2 صفتوں کا جو ہے اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ تیری نفل نماز ہو، تیری جو ہے تہجد کی نماز ہو، تیری سنت کی نماز ہو، تیری واجب وتر ہو، یا جمعہ کی نماز ہو، یا عیدین کی نماز ہو، الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کو لازم کر دیا، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کی زبان سے کہلوایا الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ رحیم کس کو کہتے ہیں؟ بڑا مہربان، اور رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ بندے کی زبان سے اللہ نے کہلوایا کتنا مہربان ہے اللہ، کتنا رحیم ہے اللہ،
وہی اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ میاں اپنی زبان سے استغفار کرتے رہا کرو. فائدہ کیا ملے گا؟ تو کہا جاتا ہے کہ استغفار کی برکت ایسی ہے کہ اللہ کے جو دربار کے عالم ہیں، اللہ کے جو دربار کا عالم ہے وہ مختلف شکلوں کا ہے. کبھی اللہ مہربانی کی اور جو ہے رحم کرنے کے موڈ میں ہو اور ہمارا استغفار اللہ کی جو ہے بارگاہ میں پہنچ گیا ہو اور اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا ہو کہ بندے جا، میں نے تجھ کو بخش دیا، بندے میں نے تجھ کو معاف کر دیا، تو بزرگ اور دوستو پھر تو بیڑا پار ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے بزرگ ہے، اور جو مسلمانوں کے اندر جو 4 مصلح کہے جاتے ہیں، امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. حضرت امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام احمد حنبل کے جو ہے شاگرد ہیں، اور امام احمد ابن حنبل وہ شخصیت ہے عالم اسلام کی جس نے امت کو ایک بہت بڑے فتنے سے نجات دی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ان کو عطا فرمائے. ایسا فتنہ تھا کہ امت جو ہے گمراہی کے راستے پر چل چکی تھی. وہ ایک علمی بحث ہے کہ بھئی اللہ کا کلام جو ہے وہ مخلوق ہے یا نہیں، یہ ایک بحث تھی، اور یہ اہل علم کے درمیان یہ بحث ہے. اللہ نے امام احمد بن حنبل کے ذریعے سے اس فتنے کو ختم فرمایا. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام احمد بن حنبل کے اوپر کیسے حالات آئے. جب ان کے اوپر کوڑے برستے تھے تو جسم کے اوپر کوڑا لگنے کے ساتھ ساتھ گوشت اور چمڑی کوڑے کو چپک کر جو ہے آتی تھی. وہ کیسی کوڑوں کی مان ہوگی ہمارا آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور محض کس لیے؟ دنیا کے حصول کے لیے، حکومت کے حاصل کرنے کے لیے. ارے حکومت تو اہل حکومت تو قدموں کے اندر آ کر گرے تھے کہ آپ صرف جو ہے فیصلہ کر دیجئے اور یہ اقرار کر لیجئے کہ خدا کا کلام مخلوق ہے. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے شریعت کا فیصلہ سنایا اور ثابت قدمی کے ساتھ اس پر قائم رہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے. ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ چلیے باہر کے کسی جو ہے گاؤں کے اندر جانے کے لیے نکلیں. تو چلتے چلتے کسی شاگرد کو بھی ساتھ میں نہیں لیا اور کسی خادم کو بھی ساتھ میں نہیں لیا. وہ چلتے چلتے جو ہے ایک بستی کے قریب پہنچے تو وہاں پر جو ہے رات کا وقت ہونے لگا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ چلو یہیں پر قیام کر لیتے ہیں. تو انہوں نے اس مسجد کے اس گاؤں کے اندر مسجد کے قریب جا کر مسجد میں قیام کرنا چاہا. نماز وغیرہ پڑھی اپنے رکوع اور جو ہے وہاں بیٹھ کر اپنے جو اعمال تھے اس کے اندر انہوں نے وہ مصروف ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے عشاء کے بعد مسجد کا ذمہ دار آیا اور اس نے کہا کہ بڑے میاں، وہ بھی آپ کو نہیں پہچانتا تھا، شکل و صورت سے نام تو سن رکھا تھا. اس نے کہا کہ بڑے میاں آپ اس مسجد کے اندر رک نہیں سکتے، ٹھہر نہیں سکتے، اس لیے کہ مسجد کے اندر جو ہے تالا لگ جاتا ہے اور ہم کو تالا لگانے کا حکومت کی طرف سے حکم ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کئی مرتبہ ریکویسٹ کی، درخواست کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو بالکل جو ہے تو اختیار نہیں ہے. تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ اور فکر دیکھیے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ تھوڑا موازنہ ہمارا جو ہے قرون اولیٰ کے لوگوں سے ہونا چاہیے کہ وہ کیسے تھے، ہم کیسے ہیں. جب وہ بندے نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سختی برتی تو تھوڑی دیر امام احمد ابن حنبل نے توقف کیا، سوچا کہ اب کرنا کیا چاہیے. تو ان کے ذہن کے اندر ایک خیال آیا کہ یا اللہ، میں اتنا گنہگار ہو چکا ہوں کہ میں تیرے گھر میں ٹھہر نہیں سکتا. لوگ مجھ کو تیرے گھر کے اندر جو ہے ٹھہرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. تھوڑا سا جو ہے اپنے دماغ کو بھی تھوڑا سا ہلکا سا جو ہے حرکت دیجئے اور یہ سوچئے، اور خاص طور سے وہ لوگ سوچیں کہ جن کی جو ہے صرف 8 کی کھاٹ کی 360 کی ادا ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہوں گے آپ، جو جمعہ کو جو ہے جمعہ پڑھتے ہیں یا پھر جو ہے 360 کی عید بقرعید پڑھتے ہیں،
یا پھر صرف جو ہے کسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، کیا کبھی وہ بھی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سوچ سکتے ہیں کہ میں اگر اذان ہو رہی ہے اور مسجد میں نہیں آ رہا ہوں، میری کوتاہی ہے کہ میں مسجد کے اندر نہیں پہنچ رہا ہوں، تو کیا امام احمد ابن حنبل کا یہ سوچنا، جبکہ انہوں نے نماز ادا کر لی ہے، وقت کا ولی ہے اور بڑا قطب ہے، بڑا غوث ہے، بڑا ابدال ہے اور وقت کا مجدد ہے، لیکن سوچ کیا ہے؟ اے اللہ میں تیرے گھر کے لائق نہیں ہوں. یہ سوچ پیدا ہوئی. کیا ہمارے جوانوں میں، ہمارے ضعیفوں میں، ہمارے پیروں میں اور ہمارے بزرگوں میں، ہمارے بوڑھے لوگوں میں کیا یہ خیال کبھی آیا کہ اگر میری نماز چھوٹی ہے تو میں نے کبھی یہ لائن سے سوچا کہ مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر سے دور کر دیا؟ کیا امام احمد ابن حنبل کی سوچ غلط تھی؟ یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ اگر میں مسجد کے اندر نماز کو نہیں جا رہا تو میرا جو ہے وجود ایسا ہے کہ میرے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد میں آنا گوارا نہیں کرتا. سوچ اللہ کے ایسی جو ہے اللہ کا فرمان نہیں ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل نے ایک سوچ دی ہے کہ اگر نیکی کا کوئی کام مجھ سے نہیں ہو رہا ہے تو میں یہ سوچوں کہ میں اتنا جو ہے لاگر کمزور اور ایمان کا اتنا کمزور ہوں کہ میں اس لائق بھی نہیں سمجھا جا رہا ہوں. جب ایسی سوچ پیدا ہوگی تو آدمی جو ہے عمل کی طرف ترغیب کرے گا. یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو وہ جو مسجد کا ذمہ دار تھا اس نے ان کا سامان اٹھایا اور لے جا کر باہر پٹک دیا. امام صاحب بھی نکل گئے. سردی کا زمانہ تھا. مسجد کے باہر اب کہیں کچھ نہیں دیکھا تو سامنے ایک نان بائی کا گھر تھا، روٹی بنانے والا نان بائی. وہ روٹی بنا رہا تھا اور وہ روٹیاں سیک رہا تھا. تنور بھی جل رہا تھا، تنور بھی روشن تھا. تو امام صاحب نے بولے کہ چلو اس کے پاس چلے جاتے، اس سے اجازت لے لیتے اور اجازت لے کر کہیں گے کہ بھئی میں رات بھر آپ کے پاس جو ہے گزار سکتا ہوں، تو سردی سے بھی بچ جائے گی، آگ کے پاس بیٹھے گی، گرمی مل جائے گی، دونوں چیزیں حاصل ہو جائے گی. امام صاحب نے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچ کر وہ نان بائی کے پاس پہنچے، روٹی پکانے والے کے پاس پہنچے. اس سے کہا، سلام کلام کیا اور کہا کہ میاں میں مسافر ہوں، آپ کے یہاں رک سکتا ہوں؟ تو اس بندے نے کہا کہ بڑے میاں ٹھیک ہے آپ رک سکتے ہیں. اور امام صاحب وہیں جو ہے تنور کے قریب بیٹھ گئے. اب امام صاحب کی نظر اس کی طرف اور وہ اپنے کام میں مصروف. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ روٹی پکاتا ہے، روٹی کا پیڑا بناتا ہے. پیڑا بناتے وقت وہ استغفر اللہ پڑھتا ہے. روٹی بنا رہا تو استغفر اللہ پڑھ رہا ہے. وہ روٹی جو ہے تنور میں لگا رہا ہے تو استغفار پڑھ رہا ہے. روٹی جب نکالتا ہے تو استغفار پڑھتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو امام صاحب نے، امام احمد ابن حنبل نے اس کو دیکھ کر، اس کے عمل کو دیکھ کر امام صاحب مسکرانے لگے. تو اس کی نظر اور امام صاحب کی نظر ایک ہو گئی. تو اس نے کہا کہ بڑے میاں آپ میرے کو دیکھ کر کیوں مسکرا رہے؟ میں نے کوئی غلط حرکت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تو نے غلط حرکت نہیں کیا، میں تیرے اس پڑھنے کو استغفر اللہ کی کثرت پر میں خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو ہر وقت جو ہے استغفار پڑھتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے. تو میرا ایک سوال تجھ سے بیٹا یہ ہے، کیا تو اتنا استغفار پڑھتا ہے تو کیا تو نے اس کا فائدہ بھی اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہے؟ میں اس نقطے پر آپ کو لانا چاہتا ہوں. گناہ کو چھوڑنا اور گناہ کو چھوڑنے کے ساتھ نیکی یعنی استغفر اللہ پڑھنا. تو جب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کیا تو نے اس کا کوئی فائدہ اپنی زندگی میں دیکھا؟ تو وہ بندے خدا جو نان بائی تھا روٹی پکانے والا، اس نے کہا کہ بڑے میاں اس کے فوائد ایک نہیں، میں نے ایسے کئی فائدے دیکھے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ دیکھا کہ میں جو دعا مانگتا ہوں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. بولے اچھا؟ بولے تیری دعا قبول ہوئی؟ بولے آج تک جتنی دعائیں مانگی وہ ساری کے ساری دعائیں قبول ہوئی اس استغفار کی برکت سے، لیکن ایک دعا کی قبولیت کا انتظار ہے. تو بڑے میاں نے کہا، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھائی وہ کون سی دعا ہے؟
کہ جس کا ابھی تک تجھ کو انتظار ہے اور ساری دعائیں قبول ہو گئی ہے؟ تو وہ نان بھائی کہنے لگا کہ میں نے سن رکھا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے، اللہ کے زندہ ولی ہے، بڑے درجے پر فائد ہے اور امام وقت ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری ان سے ایک مرتبہ ملاقات کرا دے، میں ان کے چہرے کا دیدار کر لوں۔ امام صاحب کھڑے ہوئے، اس کو گلے لگایا اور کہا کہ بیٹا مبارک ہو۔ اس نے کہا مبارک کس چیز کی؟ کہا کہ جس چیز کا تجھ کو انتظار تھا وہ امام احمد ابن حنبل میں ہی ہوں امام احمد ابن حنبل، اور تیری دعا جو ایک باقی تھی وہ بھی تیری دعا جو ہے قبول ہو گئی۔ یہ استغفار کا فائدہ ہے بزرگ اور دوستو۔ ہماری ماں بہنوں کے اندر سے استغفار نکل گیا، ہمارے بچوں کے اندر سے استغفار نکل گیا۔ استغفار کا مطلب یہ اے اللہ میری بخشش فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، اور بہت آسان کلمہ ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس طریقے سے اگر ہم گناہ کے اندر ملوث ہیں اور ہم گناہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور ہمارا استغفار جو ہے چلتا رہا اور ہم استغفار کرتے رہے، تو یقین ہے اس بات کا کہ اس استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بھی ہم سے چھڑوا دے گا، اور ہماری نیکیاں اور نیکیوں کے طرف جو ہے ہمارا دل مائل ہوگا، ہمارا قلب صاف ہوگا، اور اللہ کے رسول کی کتاب اللہ کی محبت ہمارے سینے کے اندر آئے گی، اور ہم اچھائیوں کی طرف بڑھیں گے، برائیوں سے رکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کے اندر اتنی خیر اور اتنی برکت رکھی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہونے کے باوجود لَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قرآن مجید نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں فرمایا ہے کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 سے زائد مرتبہ استغفار دن میں پڑھا کرتے تھے۔ بتلائیے میرے بزرگ اور دوستو ہمارے لیے کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے۔ ماں بہنوں کو بھی گھر میں اس کی تلقین کیجئے، گھر میں آپ بھی پڑھیے، ماں بہنوں کو بھی پڑھوائیے، تو آپ کی زبان سے جب پڑھنا ہوگا تو بچے بھی دیکھ کر جو ہے پڑھیں گے، اور استغفار کی کثرت ہوگی۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ غفارا، قرآن مجید نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کے اور آپ کی قوم کے سلسلے کے اندر کہ اللہ سے استغفار کرو۔ کیا فائدہ ہے استغفار کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش اپنے وقت پر نفع بخش بارش ہوگی، ایسی بارش نہیں ہوگی جس سے تم کو جو ہے نقصان پہنچے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔